سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الوجود والقلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہوئے ملائک سے اور فرمایا کیا میں اپنا خلیفہ زمین میں بھیج رہا ہوں. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. یہ فرشتوں کا جواب تھا سننے کے بعد اپنے رب کی یہ بات. کیا یہ فرشتوں کو فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا یہ بے ادبی تھی؟ کیا یہ اعتراض تھا؟ کیا یہ حسد تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت فرشتے جو تھے سب سے عظیم مخلوق تھے، سب سے بڑی مخلوق تھی، نورانی مخلوق تھی، اللہ کے محبوب تھے، بڑا مقام تھا ملائک کا اس وقت. تو ہو سکتا ہے حسد کر دیو، لیکن تینوں چیزوں کا جواب جو ہے نہیں میں. نہ فرشتے اعتراض کر سکتے تھے، نہ ہی حسد رکھ سکتے تھے، اور نہ ہی وہ اللہ کے حضور میں کوئی بے ادبی کر سکتے تھے. وجہ سب سے پہلے یہ ہے اس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائک کو اس انداز میں پیدا کیا کہ ایک نورانی مخلوق ہے، پاک اور صاف، اتنی پاک صاف کہ جس کی غذا جو ہے وہ یاد الہی ہے. سبحان اللہ. جس کی غذا یاد الہی بن جائے تو مجھے بتائیں اندر سے وہ کتنا پاک ہو جاتا ہے بندہ، کس قدر اللہ کا نور اس میں ہو جاتا ہے. تو فرشتوں کو تو معاملہ ایسی ہے، ان کی تو خوراک کی اللہ کی یاد ہے. ملین ٹرین فرشتے جو ہیں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ ان کو پیدا فرماتے ہیں. وہ لیکن نورانی مخلوق ہے، ان میں بدی کا معاملہ ہی نہیں ہے.
اگر تو بدی کا معاملہ ہوتا تو پھر انسان کو کیوں پیدا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ تینی مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے، ایک جن ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، اور ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہم۔ تو یہ تو ہوا ہی نہیں، اعتراض کریں یا حسد کریں یا جلن کریں یا بہتری کریں، یہ تو ان کی خصلت میں ہی نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سب قومی ایسی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، اعتراض کرنا اپنے بڑے سے، اپنے محسن سے، اور خاص طور پہ اپنے رب سے، یہ تو ایک اتنا بڑا عظیم گناہ، اور پھر حسد جیسا غلیظ گناہ اور گندا گناہ، الگناہ، المذائز، یہ چیزیں تو فرشتوں سے بہت بعید ہے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ یہ تو جو پیدا ہوتی ہیں چیزیں، یہ گندی چیزیں، اور گندی چیز گندی جگہ سے پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ گندی چیز جو ہے ہمیشہ گندی جگہ سے پیدا ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک پاک صاف زمین ہے، صاف ستھری اچھی قسم، اور ایک دوسری گندی زمین ہے، اس میں خوب کوڑا کٹکٹ جو دنیا کی گندواں ہوتی ہے۔ تو جتنے کیڑے مکوڑے گند پیدا ہوگی اس جگہ پر پیدا ہوں گے جہاں پہ گندی مشین ہے، گندی زمین ہے۔ لیکن جو زمین پاک صاف ہوتی ہے وہاں سے کوئی ایسی کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوئے، نہ سانپ نہ بچھو۔ اشراط الارض جس کو کہتے ہیں وہ اسی جگہ سے نکلے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں روحانی ملائز جس کو جاتا ہے، حسد ہوا، غصہ ہوا، حسد، غیبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں گندی چیزیں ہیں، گندے پودے ہیں۔ یہ اس جگہ سے نکلیں جو گندی زمین ہوگی، گندا پیالہ ہوگا۔ جیسے ایک پیالہ گندا ہے، اس میں آپ چیز ڈال دیں، سڑتی رہے گی، کیڑے پیدا ہو جائیں گے اس میں۔ تو اسی طرح قلوب انسانی جو ہے، وہ انسان نے اللہ کا دل بنایا ہے، وہ اسی قسم کے پیالے کی مانند ایک دل ہے اس میں۔ جب وہ گندا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اتنا گندا ہو جاتا ہے، اتنا بدبودار ہو جاتا ہے، اس میں پھر جس طرح کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں نا گندی چیزوں میں، اس کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، حسد اس میں سے نکلتی ہے، اعتراض جیسی چیزیں کر دینا بڑے انسانوں پر، بڑی شخصیت پر، وہیں سے نکلتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ اتنی گندی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر سے، طبیعت بن جاتی ہے انسان کی، جس کا دل گندا ہو اس کے اندر سے خبائث اس میں سے نکلتے ہیں۔ یہ نشانی ہے اس چیز کی، یاد رکھیں۔ تو فرشتوں کے پاس تو معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ حسد جو ہے یہ ایک گندی چیز، گندی پیداوار ہے، گندی جگہ سے پیدا ہوگی، کسی اچھی جگہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی نشانی ہے اس چیز کی، دیکھیں کہ اتنی گندی بیماری پیدا ہو، ایسی گندی چیزیں پیدا ہوں، تو یہ تو ایک صاف بڑی نشانی ہے کہ دل گندا ہے۔ جس انسان کے دل میں حسد ہو، اور حسد کتنی بری چیز ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حسد تو ایسی چیز ہے کہ یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے انسان کی۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الحسد فإن الحسد لكل حسنات کما تاکل النار حطبا۔ یہ جو ہے حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ کھا جاتی ہے انسان کی لکڑیوں کو، بتائیں اتنی گندی چیز ہے۔ جس طرح آگ کھا جاتی ہے اس طریقے سے حسد جو ہے وہ انسان کو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ پھر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا نبی نے فرمایا، قال ایکم سوء ذات البین فانما خالق، کہ جب یہ حسد جو ہے، حسد ہی پیداوار کرتی ہے دشمنیوں کو، لڑائیوں کو، اسی سے تو نکلتا ہے آدمی کی۔ اور حسد ہے کیا چیز؟
حسد ایسی کسی کو دیکھ کے جل رہے کہ یہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کے پاس اتنا بڑا مکان کیوں ہے، اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے، بس یہ برداشت نہیں ہو رہا، اس کے پاس اتنے اچھے کپڑے کیوں پہنے ہیں، اتنا خوبصورت کیوں ہے، میں یہ ہوں تو یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، اس کو یہ بنا دیا مجھے کیوں نہیں بنایا. لوگ تو عجیب عجیب احساس کرتے ہیں، حسد کے بھی عجیب انداز ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا، ان کو نبی بنا دیا، ہمارا کیا قصور بتائیں. ان کو اللہ والا کیوں بنا دیا، ہمیں اللہ والا نہیں بنایا. یعنی حسد کی ایک عجیب رنگ ہوتا ہے. اور حسد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے اندر جلنا شروع ہوتا ہے، سوکھی لکڑی کی طرح کھا جاتی ہے حسد. آگ اس طرح ہے، بے حقیقی حدیث سے الحمد بلکہ تبرانی میں تو حدیث سے کیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا ہمارے میں سے نہیں ہے. بہت بڑی وعید ہے، آپ یہ دیکھیں. تو یہ اتنی بڑی بیماری کا، اتنی گندی چیز کا پیدا ہو جانا، جس کے بارے میں اتنا بڑا وعید آئی ہو کہ حسد کرنے والا جو شخص ہے وہ ہم میں ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور ایسا یہ حسد جو ہے کہتے ہیں کہ اس طرح دین کو مونڈ دیتی ہے، لیکن تخلق الدین، دین کو صفائی کر ڈالتی ہے، مونڈ کو صاف کر دیتی ہے بالکل. تو اس کو اتنی ناپسند چیز ہے یہ فرشتے کریں گے تو بھائی یہ اس دل میں پیدا ہوگی جو دل ناپاک ہوگا. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. دیکھیں اگر کسی کے دل میں حسد ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے اس کو، اس کے دل میں حسد ہے. یہ چھپنے والی چیز ہے ہی نہیں، حسد کا پتہ لگ جاتا ہے انسان کو. اس کی نشانی یہی ہے، اس کے پاس یہ کیوں دل میں کوڑ ہے. اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آگ لگتی ہے اس کے اندر، جلاتی ہے نا، جس میں نہیں جلاتی ہے انسان کی نیکیوں کو، تو اندر دھواں نکلتا ہے اس کے. بعض دفعہ چہرے سے پتہ چلتا ہے، کانوں سے پتہ چل جاتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں نا اس سے، اس کے منہ سے پتہ لگ جائے گا یہ آپ سے حسد کر رہا ہے. تو بھائی اب یہ آپ خود سوچیں گے، اگر ایک آدمی خود حسد، اس کو پتا ہے اپنا میں حسد کر رہا ہوں، اس کو کوئی فیلنگ اندر ہے اس کی کہ میں کیوں اس کو ایسے کر رہا ہوں، تو نشانی ہے دل ناپاک ہے. اور جو دل ناپاک ہو، مجھے بتائیں، ناپاک دل میں اللہ آئیں گے؟ مجھے بتائیں، ان کی عبادات، ان کے باقی معاملات، سارا کچھ ناپاک دل کے اندر کیسے جائے گا؟ کس طرح جا سکتا ہے؟ اسی طرح اعتراض کرنا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے اعتراض کریں، اعتراض بھی باطنی بیماری ہے بڑی زبردست، حسد سے نکلتی ہے. آبجیکشن کرنا، تو کیا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں؟ اگر تو تصور میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے استاد کی یا اپنے شیخ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو سارے درجات ختم ہو جاتے ہیں. اس کی رائے میں کوئی رائے رکھ دے اس کے سامنے، وہ رائے اپنے اوپر اس کی رائے رکھ دے، اوپینین اس کو رکھے، تکبر ہے بہت بڑا. حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ، بانی شیخ نقشبند سلسلہ، ادائے مریدین میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بھائی مرید کا اور شیخ کا رشتہ تو ایسا ہے جیسے کہ مردے کا اور غسال کا. غسال کہتے ہیں کہ جو اس کو غسل دیتا ہے. جب تک یہ رشتہ پیدا نہ ہو شیخ میں اور مرید میں کہ جیسے وہ مردہ ہے اور وہ اس کو نلانے والا ہے. سبحان اللہ، عظیم مثال دی ہے. تو غسل والا کیا کرتا ہے کہ جدھر ہاتھ اٹھا دے، منہ اٹھا دے، مردہ تو بول ہی نہیں سکتا، اس میں جان ہے ہی نہیں، جدھر رکھ دو اس کو چلتا چلا جائے گا، کہ جس کیفیت میں رکھتا چلا ہے. یہ جب تک ایک مرید اپنے شیخ کے ساتھ یہ تعلق پیدا نہیں کرتے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ فیض یاب ہو ہی نہیں سکتا، آنکھ بند کر کے بیٹھنے پڑتا. اب اتفاق کتنا بڑا مرید آ گیا، علم سے لحاظ سے، کسی لحاظ سے اونچا ہے، اس سے کچھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو مرید بنا دیا. اب تو لازم ہو گیا اس کو کہ اس کے آگے زیرو ہوگا وہ، اس نے کو فیض کھینچنا ہے. اور فیض کھینچنے کی سب سے بڑی چیز یہی ہے
الحمدللہ ہماری یہ باتیں جو ہیں ایک اصلاحی مجلس ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے زیادہ باتیں تصوف کی ہوں گی، کیونکہ ہمارا تعلق تزکیے سے ہے اور ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے الحمدللہ. یا حدیث یا کتاب حدیث پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں سے اصلاح مریدین کی جاتی ہے اور اپنی اصلاح کی جاتی ہے، تصوف کے رنگ میں پڑھی جاتی ہیں ساری چیزیں. ہم نے تو اپنے مشائخ کرام سے یہ باتیں سیکھی ہیں. کئی رنگ ہیں قرآن کے، کئی رنگ ہیں حدیثوں کے الحمدللہ، کئی رنگ ہیں. اس میں تو کچھ تو بے انتہا رنگ کا سمندر ہے، اس میں کوئی رنگ بھی آپ نکال لیں وہ رنگ نکل آئے گا. لیکن اہل تصوف جو ہے الحمدللہ، قرآن ہو یا حدیث ہو کچھ بھی پڑھیں گے تو اس میں سے تصوف کی باتیں نکلیں گی. اس لیے جب بھی کبھی کسی خاص طور پر اپنے شیخ کی بات سن رہے ہو یا کوئی کسی ایسے درس میں بیٹھ جائیں یا کوئی موقع مل جائے حدیث سنا رہا ہے یا حدیثیں قرآن پڑھ رہا ہے تو فوابیا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس میں باتیں وہ نہیں نکلیں گے، دوسری جگہ سے نکلتی ہیں نا قرآن کی، اس میں جو رنگ نکلے گا تصوف کا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن پر ڈالی یہ بات، جب تک صحت اجازت دیتی ہے ہم الحمدللہ باتیں کرتے رہیں گے. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری باتیں جو ہیں ساری اصلاحی باتیں ہیں ساری قرآن سے نکلی چیز. اب یہ دیکھیں کہ اعتراض دوسری چیز اس پر ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ تو نہیں کہا بات کیا کہ آپ جو یہ پیدا کر رہے ہیں ان کو بنا رہے ہیں خلیفہ بنا رہے ہیں، تو یہاں انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہی کہ زمین تو فساد مچانے والی بات، اور پھر سوچا کہ یعنی ہم افضل ہیں اور یہ نیچے، لیکن یہ انہوں نے اس رنگ میں کہا ہی نہیں بات. نہ ان میں حسد ہو سکتی ہے نہ جلن ہو سکتی. تو حسد تو اور جلن گندی چیز سے نکلتی ہے. اور اس میں ایک سبق آ گیا ہمارے لیے بڑا اچھا کہ اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ جو اپنے شیخ پر اعتراض کرے گا، اس کی اوپینین پہ اپنی رائے رکھے گا، اپنی اوپینین رکھے گا، اسے باتیں کرتے کرتے کچھ اور باتیں شروع کرتا ہے یا اپنی طرف سے حساب کتاب کرنا شروع کرتا ہے، وہ تو مرید ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ تو بڑے مشائخ کا قول ہے، اتنے بڑے شیخ کا قول ہے کہ مرید بننے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، جو وہ کہہ دے. کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا حرام کا کاروبار ہے، واقعی شیخ کے پاس بیعت ہو جاتا ہے. آج کے زمانے کی بات کرتا ہوں. اب وہ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی اپنا کاروبار ختم کر دو، مجھے بتائے کون کرے گا. لیکن میرے پاس تو کیا الحمدللہ، میں نے ایسے مرید دیکھے ملینز کے کاروباروں کو ختم کر دیا. حرام کے تسود کی کہتے ہیں میں کرتا ہوں، اور بالکل دنیا دار آدمی. تو اس پہ فضل کتنا ہوگا مجھے بتائیں آپ. کیا فیض اللہ نے اس کو پہ دیا زندگی کے اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دین قربانی چاہتا ہے، باتیں نہیں، گپیں نہیں. باتیں شاتوں سے نہیں آتے بڑے او جی فیض تھے، او جا رہے تھے، ایسے عاشق تھے، مارو جی تو ہم پہ بھی نظر مار دیں، ہمارے اندر بھی کیفی. یہ نہیں ہوتی چیز. دین کے تصوف کچھ اصول ہیں اللہ کو پانے کے لیے بھائی. ایک بہت کمپلیٹ راستہ ہے تصوف جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. دیکھو مذاق تو نہیں ہے. تو یہ بیماری انسان میں ہے کہ وہ اعتراض بھی رکھتا ہے، اس کے اندر حسد بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے. تو کیا تو صاف نشانی ہے دل ناپاک ہے. ناپاک جگہوں پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ تسبیحات بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، اور جناب صدقات بھی دیتا ہے، اور فلاں بھی کام کر رہا ہے، اور رمضان بھی اس طرح گزارتا ہے، حج بھی ایسے گزارتا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ ناپاک دل کے ساتھ. کتنی ضروری ہے مجھے بتائیں صفائی. اور خود دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ آپ کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، کسی جاننا پڑتا ہے. ناپاک دل جب خود پتہ ہمیں چل جاتا ہے، مجھے اب کسی حسد ہو رہی ہے، مجھے غصہ آ گیا، یہ ناپاک دل کی نشانی ہے. غصہ آنا، میں نے غیبت کر دی، ناپاک دل کی نشانی ہے کہ گندی چیز پیدا ہوئی ہے میرے دل کے اندر. یہ کیوں پیدا ہوئی چیز؟ تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب پتہ چل گیا کہ میرا کپڑا ناپاک ہے تو میں کیا کروں؟ اس کو دھوؤں گا. تو جتنی محنت اس وقت ہم کر رہے ہیں مرید بننے کے بعد، اس پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے پھر. اور خود احساس کرنا پڑتا ہے اس کو. بھائی ہم تو اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے سمجھے نہیں کہ ہمیں مرض ہے، ہمیں کچھ ایسی چیز ہے. نہیں یہ سیتے آئے تھے وہ کبھی نہیں ہوا. جب تک ہم خود اپنے آپ کی دیں گے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ پانے والے کی، اپنے آپ کو احساس خود کرے آدمی کہ میرے اندر یہ عیب ہے. اس عیب کو نکالنے کی پوری کوشش کرے. راستہ جو شیخ نے بتایا اس پہ اور زیادہ محنت کرے، تب یہ نکلے گا. اگر جب تک اپنے دل کے اندر ناپاکی محسوس کرتا رہے کہ آج میں نے جھوٹ بولا ہے، آج مجھ سے حسد ہو گئی ہے، اس آدمی سے بات کر رہا تھا میں نے زبان میں ٹنگ سلپ ہو گئی، اس سے میں یہ کر رہا تھا،
ہر وقت ہر عورت اور مرد جو صفائی قلب تصوف کے رنگ میں اپنے آپ کو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جس وقت تک دل صاف نہیں ہوگا، اندر سے جڑی بوٹیاں گندی نکلتی رہیں گی، سمجھے دل ناپاک ہے، آپ اس پہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسس کرنا پڑتا ہے. خود آدمی کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، خود محنت کرنی پڑتی ہے کہ میں اس کو نکالوں کسی طریقے سے، رسط ذکر کے ساتھ اور اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اور باقاعدہ اس پہ محنت کر کے کہ میں آندہ میں یہ نہیں کروں گا. الحمدللہ اللہ پاک مدد کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس اللہ توکل، ٹھیک ہے ہم ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم فلاں کام کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، مجھے خود کبھی نہیں نکلے گی. یہ بڑی سخت بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ نکالوں اس کو، میں پھر محنت کروں میں. تو یہ ایک جو ان کا اعتراض تھا فرشتوں کا، کہ جب انہوں نے کہا کہ یفسد فی یفسد کا، کہ بھئی یہ تو جو ہے زمین میں فساد مچائیں گے، آپ جن کو خلیفہ بنا رہے ہیں. فرشتوں نے ایک نقطہ پیش جو کیا، اللہ اکبر. اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں قرآن نشی بات؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے نہ حسد سے کی، نہ انہوں نے اعتراض کیا، نہ کوئی حسد تھی، نہ کچھ ایسی بات تھی، بلکہ کیا تھا کہ یہ ایک تعجب کی بات تھی ان کے لیے. تعجب کی بات اس لیے تھی کہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے زمین میں جنات جو ان کو اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا تھا. جنات جو دوسری قوم ہے فرشتوں کے علاوہ، جنات، ایک انسان نہیں ایک جنات، اس کو زمین میں بھیجا اللہ تعالیٰ. وہ عرصے تک زمین میں رہے، اور جو فساد انہوں نے ڈالے، وہ پہاڑوں میں، غاروں میں، ادھر اتنا گند پھیلایا ان جنات نے، اتنا فساد مچایا دنیا کے اندر، قتل و غارت، بدماشی، سارا کچھ یہ جنات کرتے تھے یہاں پر، اور ادھم مچا ہوا تھا اس دنیا کے اندر. جس دنیا میں حضرت خلیفہ جا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے تعجب یہ کیا کہ یہ تعجب کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، اتنا پاک اور صاف خلیفہ، اور وہ جا رہے ہیں اس دنیا کے اندر، وہاں تو اتنا سا گند ہے. یہ کیا حکمت اللہ کی ہو سکتی ہے اس میں؟ تو یہ اعتراض نہیں بلکہ تعجب سے ایک چیز اللہ کے سامنے پیش کی انہوں نے، بڑے بہترین اظہار کیا انہوں نے، حیات کا اظہار تھا ان کا. یہ آخری کیسی بات ہے، سمجھ اللہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی تیری. یہ جنات جو ہیں تو ہم دیکھا ہے کہ جو انہوں نے فساد ہوا دنیا کے اندر کیا، یہ جنات سن رہے، جتنا آج بھی فساد ہے دنیا میں سارے جن کر رہے ہیں. وہ کام اپنا پورا اللہ نے جس تخلیق کو جس کے ساتھ صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ویسے ہی کام کرے گی. فرشتے نورانی ہیں جن کے خوراک اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات الحمدللہ، وہ ابھی تک اسی قائم ہے، اسی پر قائم ہے. جن جو ہے فتنہ فساد آگ سے بنی قوم ہے، تو اسی طرح قائم ہے دنیا میں. ان کا وہی ہے. جتنے بھی اس وقت آپ یہ دیکھ لیں فساد دنیا میں مچھے ہوئے ہیں، جادو ٹونے، بیماریاں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سارے جنات کرتے ہیں. سب جنات کرتے ہیں. اور یہی سوال انہوں نے کیا، یہ جائیں گے تو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے جن ان کو. یہ کیسے، یہ قوم کیسے جو ان سے بچ سکے گی؟ یہ ایک کوشچن تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا انہوں نے، بھئی یہ کس طرح ہوا ہے سارا کچھ؟ اللہ تعالیٰ یہ کیسے، یہ قوم کیسے آباد ہوگی جہاں پر ایسی قوم اندر ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، بڑا اچھا دیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں تو اس کا ان کا پورا انتظام کر چکا ہوں، پھر تو تمہیں کیا معلوم. کیا انتظام تھا؟ وداعین اللہ باذنہ سراجا منیرا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. وداعین اللہ باذنہ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا، ان کو کیا معلوم کہ ان تمام سے پروٹیکشن کے لیے سبحان اللہ ایک ایسا چراغ، ایک ایسا نور اترے گا زمانے کے اندر، ایسا نور بھیجوں گا زمانے میں سبحان اللہ. اور وہ چراغ ہوگا جو اس دنیا میں جب طلوع ہوگا، اللہ اکبر،
تو ساری روشنیوں پہ غالب، جہاں جہاں اس کی روشنی جائے گی، چپے چپے پہ جو روشنی اس کے زد میں آئے گا انسان، وہ نور اور نور ہوتا چلا جائے گا، وہ ایسا چراغ ہوگا جیسے تم سمجھتے ہو یہ جی انسانوں کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ کہ ایسی پروٹیکشن میں دوں گا، ایک ایسا چراغ بھیجوں گا، ایک ایسا نور اترے گا زمانے کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَاعِنَا اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، وہ کیا چراغ ہوگا، اس کی کیا روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ، وہ ایسا چراغ کہ جس کا تیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وحدانیت پہ جلتا ہوا چراغ سبحان اللہ سے تیل ہوگا، اور خود الحمدللہ اس کی روشنی جلانے والا اس کا رب کریم رب خالق ہوگا ہمارا، جو اس کو جلائے گا۔ چراغ کی تیل لا الہ الا اللہ محمد رسول، جس چراغ کا تیل وہ ہو، جس کو جلانے والا خود رب ہو، تو اس کی روشنی کیا ہوگی؟ اس کی روشنی ہوگی سبحان اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی روشنی ہوگی قرآن حکیم، اس کی روشنی ہوگی اس چراغ کی۔ تیل کلمہ حق سبحان اللہ، چلانے والا اللہ اس کی چراغ کو، اور اس کی روشنی کیا ہے؟ قرآن حکیم، اور قرآن حکیم سے نکلی ہی کرنے کیا ہوں گی؟ اس کی روشنی جو پھیلے گی وہ کیا روشنی نکلے گی؟ قرآن حکیم سے شریعت اور سنت اس کی کرنے ہوں گی روشنی کی۔ جو شخص اس کرن کے اندر آ گیا، اس لائٹ کے اندر آتا چلا جائے گا الحمدللہ، تو ہر چیز سے دنیا میں جو نظر آتا ہے تمہیں فساد اس سے بچتا چلا جائے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہوگا۔ جس وقت وہ نور اترے گا زمانے کے اندر، روشنی آئے گی سبحان اللہ، وہ چراغ جلے گا سراج منیرہ، تو ایسی چیز اس کے ساتھ ہوگی، اس کے طریقے ایسے ہوں گے، اس کی شریعت ایسی مضبوط ہوگی کہ جو اس کی شریعت ہے اس کے اندر آتا چلا جائے گا انسان سبحان اللہ۔ جس زمین کی تم بات کرتے ہو، جس فسادوں کی تم بات کرتے ہو، اللہ جو اس کی روشنی میں آئے گا سبحان اللہ، اسی زمین سے اس کی روشنی کے طفیل اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اسی زمین سے جس میں فساد تم کہتے ہیں مچا ہوا ہوگا، فساد مچائیں گے، قتل ہوگا، صدیق بھیجوں، صدیق آئیں گے، شہداء آئیں گے، عابد آئیں گے، زاہد آئیں گے، اولیاء آئیں گے، برار آئیں گے، مقرب بارگاہ آئیں گے، علماء آئیں گے، صحلاء آئیں گے، متقی آئیں گے، پرہیزگار آئیں گے، خوف الہی رکھنے والے ہوں گے، گریہ آزاری کرنے والے ہوں گے سبحان اللہ۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تقدس لک، ہم تو اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو فرمائے تو وہ لوگ ہوں گے، ایسے لوگ پیدا کروں گے یہاں سے جو اس روشنی میں آ گیا، جس نے اس روشنی کو پکڑا وہ بن جائے گا کہ ساری رات سجدوں میں رونے کے بعد، رکوع میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے کے بعد، ساری رات اللہ کو یاد کرنے کے بعد جب سحر ہوگی مستغفرین بالاسحار، کہ صبح کے وقت یہ نہیں کہیں گے ہم نے تسبیح کی ہیں، ہم نے اتنی عبادات کی، ان کو گھمنڈ نہیں ہوگا، بلکہ سبحان اللہ ایسے پاک و صاف انسان ہو جائیں گے، ایسے انسان ہوں گے وہ لوگ کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی صبح کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کریں گے، میرا مولا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم نے تیری عبادت نہیں کی، 30 دن بھوک اور پیاس کے بعد ان کی زبانوں پہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو تیری عبادت کا ایک رتی بھی ادا نہیں کر سکے، تیری رحم پہ کھڑے ہیں، تیرے فضل پہ کھڑے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو ہو جائے گا، ورنہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ صفات نے بیان کی، لیکن کون وہ لوگ جو اس سراج منیر کی روشنی کے اندر آئے اور جنہوں نے اس کی شریعت اور سنت کو پکڑا، الحمدللہ وہ پورا پروٹیکشن ہوگا ان کے لیے۔ یہ جنات یقیناً فساد مچائیں گے دنیا کے اندر، کیونکہ صرف فساد مچانا ہر گھروں میں موجود ہیں، یہ ہر گھر میں ہیں، ہر گھر میں ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے، سارے جادو انہی کے ذریعے ہوتے ہیں، تمام جو جادوگر ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، یہ کیونکہ اس میں طاقت ہے،
یہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں، انسان کے اندر سید کر جاتے ہیں، شیاطین ہیں تو جا کے گھروں دلوں کے اندر، انسان کے جسم کے اندر جا کے اپنے گھر بسا لیتے ہیں، اپنی اولادوں کو پیدا کر لیتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا؟ آپ یہ سوچیں۔ بالکل فساد مچا رہے ہیں اسی طرح آج دنیا کے اندر سارا یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی، بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے طلاقیں ہو گئی، بیٹھے بیٹھے سب کو آپ دیکھتے ہیں سیکنڈ میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک دم وجہ کیا اس کی؟ داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اللہ یہ جو چراغ میں نے بھیجا، یہ روشن چراغ تمہارے پاس آیا، جس کی کرنوں کے اندر حفاظتیں میں نے رکھی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس چراغ کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس کے خلاف چیزیں ہیں، ساری چیزیں یہ جو الحمدللہ جو شریعت و سنت کے خلاف ہمارے گھروں میں نظر آتی ہے نا، آپ کو جتنی بھی شریعت کے خلاف چیزیں ہماری زندگی، چلنا پھرنا، کس کا نقصان ہے؟ مجھے بتائیں کس کا نقصان ہے؟ واللہ میں کہتا ہوں، یہ قرآن آپ کو قسم کھا کہتا ہے کہ سارے جنات، سارے جادو، سب کچھ تمہارا خود کیا ہوا ہے، کبھی جن نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ یہ دیکھتے نہیں کتنی پروٹیکشن دی ہے ہمیں، کیونکہ جانتے تھے آپ فرشتے دیکھ رہے ہیں، سب پتہ ہے، ان کو پتہ تھا کہ جنات کا گھر ہے یہ دنیا، پہلے ان کو آباد کیا تھا، ان کی صفت یہ جنوں کی، وہ ویران جگہوں پہ آباد ہوتے ہیں، ویران گھروں میں گھستے ہیں۔ سب سے زیادہ ویران وہ گھر ہے، وہ دل ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت نہیں ہوتی، دین نہیں ہوتا، اور اس کے مخالف وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو محبوب ہیں، جنوں کو بڑا محبوب ہو کہ جہاں شرابیں چلیں، گانے چلیں، ننگی عورتیں ہوں، وہ تو ان کی فطرت ہے جن کو، جہاں یہ ماحول ہوگا سب سے زیادہ وہاں پر ہو جائیں گے، سب سے زیادہ ڈیرے ان کے وہیں لگتے ہیں، جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا، روزی حرام ہوگی، کھانا حرام ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جنات کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ جبھی ہمارے گھر آباد نہیں ہیں، برباد ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ دل کی دنیا ہماری اجڑی ہوئی ہے، جنات ہمارے طرف موجود ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر گروہ کے گروہ جن نہ ہو۔ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، آپ کو گن کے بتائے گا، آپ نے 30 ہیں، آپ کے 15 ہیں، آپ کے 16 ہیں، حالانکہ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے تو ویران بالکل، لیکن مسلمان جیسے انسان جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا میں نے فضل دیا تمہیں، اے میرے محبوب، ان کو بشارت دو کہ میں کتنا بڑا فضل دیا تم لوگ، کتنا بڑا فضل اللہ نے ہمیں دیا۔ لسن وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیر، ایمان والو تمہیں تو فضل کبیر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اس دنیا کے اندر، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک تھا۔ آج ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم طنز مارتے ہیں، ہو سکتا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس گھر کے اندر سرکار اس میں شریعت پامال کی جاتی ہے، سنت کو پامال کیا جاتا ہے، صرف یہ نہیں نماز پڑھ لی پورا ہو گیا، گھر پٹا پہن لیا پورا ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، سورہ یاسین پڑھی، یہ اٹس ناٹ اینف۔ اصل تعلیمات جو اللہ کے نبی نے دی ہے، وہ تو اللہ کے نبی نے اتنا پروٹیکشن دیا ہے کہ جب تم گھر کے اندر آ رہے ہو تو شیطانوں کے غول تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے جنوں سے، درختوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اور جہاں تو قبرستان ہے، آپ پوچھیں نا بھائی، سعودی عرب جا کے دیکھیں آپ، کون سا شہر ایسا ہوگا جہاں آپ کو جنات؟ مدینے میں بھی ہیں، مکے میں بھی ہیں، ہر جگہ ہے۔ جس طرح انسان دنیا کے اندر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہر آدمی ہے، ہر مذہب کا آدمی پھٹتا ہے دنیا میں جہاں چاہے، اسی طرح یہ تو بالکل چھوٹ ملی ہوئی، یہ تو سمندر میں بھی تیرتے ہیں، اوپر بھی جاتے ہیں، زمین کے اندر بھی ہوتے ہیں، درختوں کے اندر ہوتے ہیں، زمین کے اندر بھی ہوتے ہیں۔
بتاؤ کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ یہ غصہ آ جانا، یہ طبیعتیں خراب ہونا، یہ بیماری ہونا، اللہ کی قسم 99% بیماریاں جو ہیں وہ شیطانی ہیں. میں قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں 99% شیطانی ہے. جتنے مراض ہیں یہ ہمارے اندر آتے ہیں شیطانی ہے، سب شیطانی ہے. ایک تو یہ کہ شیطان، دوسرا کہ اللہ تعالیٰ بھی سزا دیتا ہے کہ تم تو سزا کے مستحق ہو، کہ تم ہمیں اتنا پروٹیکشن دیا، تم اتنا میں نے سنبھالا، اور تم اس کا معاملہ تم یہ کرتے ہو. تو یہ اتنی بڑی سزا ہے ہمارے لیے کہ جنات ابھی تک اسی طرح دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو پروٹیکشن دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے آپ کی شریعت اور سنت دی ہے، اور اللہ کے نبی نے تو ہر مقام پر ان سے بچنے کی دعا بتائی ہے، ہر مقام پر. یعنی کھانا یہ پڑھو، کھڑے ہو، کپڑے بدلو، جوتے پہنو، گھر میں آؤ، گھر سے نکلو، ٹوائلٹ میں جاؤ. یا تو کمال تو یہ ہے نا، آپ دیکھیں سب سے زیادہ گندی جگہ جو ہے جہاں جنات رہتے ہیں وہ ٹوائلٹس. تو آج معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ ان کے گھر ہم نے اپنے گھروں میں رکھ لیے، اور اب تو اتنے نزدیک آ گئے کہ جس کمرے میں سوتے ہیں اسی کے اندر ٹوائلٹ بناتے ہیں، اور ان کے گھر ہے. ورنہ یہ تو باہر ہوتے تھے ہمیشہ. آپ دیکھیں یہ تو فیشن، ہم نے تو نقل کرنی ہے نا، ہم نے تو بھائی عقل تو ہے ہی نہیں ہمارے میں. حالانکہ اسلامی ممالک کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی، کیونکہ نہ ہم حدیث کو ماننا ہے نہ قرآن کو ماننا ہے. اتنی بڑی سب سے گندی جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جنات گھر ہے نا سر، جو کہاں ہوتا ہے وہ تو ٹوائلٹ ہوتا ہے. وہ تو ہمارے تو ہر جگہ دو تھی، اب تو گھر کے اندر ہے، کمرے کے اندر ہے ہمارے جہاں ہم سوتے ہیں، وہاں ٹوائلٹ ہے. انسرٹ کہتے ہیں، انسوٹ کہتے ہیں اس کو، جو اٹیچ باتھ. روٹی کھانے کو نہیں ہوتی پکنا، اٹیچ باتھ اس نے ضرور بنانا ہے. عقل نہیں کہ اٹیچ باتھ ہے کیا. اٹیچ باتھ ایک جگہ میں ہے گا، اٹیچ باتھ اور نہ اس میں پانی نہ کچھ. میں نے کہا بھائی اٹیچ باتھ بنانے کی ضرورت، یہاں تو پانی کا سسٹم نہیں ہے، تمہارا گٹر سسٹم صحیح نہیں ہے. بس نہیں، نقل. اب تو ایسی جگہوں پہ یہ ہوگی سسٹم ہو گیا ہے، یعنی کہ خانقاہوں کے اندر، مسجدوں میں تو وہ اٹیچ باتھ. بس مسجدوں میں آپ جائیں تو داخل ہوتی ہی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اب تو اتنی رکاوٹ بھی نہیں رکھتے کہ بھئی مسجد کا اس کو کوئی فاصلہ دیا جائے. مسجد میں داخل ہو تو آپ کو باقاعدہ بدبو آتی ہے ٹوائلٹ کی. تو یہ قوم کیسے بچ سکتی ہیں جنات سے، مجھے بتائیں آپ. اور اس سے ظلم یہ کہ مجھے بتا دیں کتنے لوگوں کو ہماری دعائیں یاد ہیں، جبکہ حکم یہ ہے اللہ کے نبی کا کہ ایک لمحے میں دعا کرنی ہے. ایک لمحہ بتایا اللہ کے نبی نے. کوئی حرکت ہماری ایسی نہیں کہ ہم اس سے بچنے کے لیے دعا اللہ کے نبی نے نہ بتائی. تو کم سے کم اتنی یاد ہو جائے کہ ہم بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ ہی پڑھ لیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی میں زبان یاد نہیں ہو رہی تو کتاب لے کر آپ اردو میں یاد کریں اس کو. اور خاص طور پہ 2-3 موقع ایسے ہیں کپڑے بدلتے ہوئے جس کو آدمی یا عورت ننگی ہوتی ہے، یا ازواجی تعلقات وقت سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا. ناپاکی کی حالت میں باوجود انسان نہیں ہوتا ہے، تو کیا پروٹیکشن اس کا مجھے بتائیں. وہ جو پروٹیکشن اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو اس کو ہم نے ضائع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے تو وہ چیز اتار دی ان کے لیے. فرشتوں تم کیوں گھبراتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تسبیحات کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ قوم جو میں نیچے آئے گی اس وقت پاک اور صاف. جب وہ لوگ جو اللہ کی اس نعمت کے دیے پروٹیکشن میں آ جائیں گے، جو اللہ کے نبی کی شکل ہمیں دیا گیا ہے، شریعت سنت کو فضل سمجھیں گے اللہ کا، تو وہ تو ویسے لوگ ہوں گے میں تمہیں نظارے کے لیے صبح شام بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیا کہتے ہو، تسبیح کرتے ہو، یہ تو تمہاری خوراک بنائی ہے میں نے، تم تو مجبور ہو کرنے کے لیے، لیکن میں تمہیں وہ دکھاؤں گا نظارہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں کہ جن کے ارد گرد سبحان اللہ فساد ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن انہوں نے شریعت و سنت کو پکڑا ہوگا تو اللہ ان کو کیا انعام دے گا. سبحان اللہ کہ ان کے جا کے ان کو دیکھیے گا زمین کے اترو زمین پہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جماعتیں آتی ہیں. جس وقت اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے اتنے جمع ہو جاتے ہیں اس مجلس کی محفل میں. حدیث میں آتا ہے کہ زمین آسمان بھر جاتا ہے. اٹھا کے گردن دیکھتے ہیں
یہ لوگ تسبیح کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ فساد مچائیں گے. کہتا ہی نہیں، میرے نبی کی تجلیات وہ ایسا چراغ ہوگا کہ ان کو یہاں تک پہنچائے گا. جس نے میرے نبی کے چراغ سبحان اللہ، اس کی روشنی میں جو آ گیا وہ ذاکر ہوگا، وہ شاکر ہوگا، وہ عابد ہوگا، وہ زاہد ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جن کو تم فساد کرتے دیکھو گے کہ جو نبی کو ان کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جنہوں نے. وہی گھر برباد تمہیں نظر آئیں گے. کوئی جاتا ہے فرشتہ کسی ایسے گھر میں جہاں گانے بجائیں ڈھونکار چل رہے ہوں جائے گا؟ داڑھی منڈے بیٹھے ہوں بے پردہ عورتیں وہاں جائے گا فرشتہ؟ کوئی لانتے بھیجتے ہیں وہاں سے دور سے 1000 میل سے دور سے لانتے بھیجتے ہیں گھروں کے اندر. وہ کہتے ہیں برکتیں کیوں نہیں ہیں ہمارے گھر میں، فلاں کیوں نہیں ہے. اس لیے اب یہ دیکھیں ایمان ہمارا دیکھیں. اعتراض تو یہ ہے نا گندے دل کی پیداوار. اس کو کہتے ہیں فرشتوں نے کیا ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو ایسے رہنا چاہتے ہیں کہ نہ رب تیرے نبی کی سنت مانیں گے، تیرے نبی کو نہ اس پہ عمل کریں گے، نہ اس کی شریعت لیں گے، لیکن ہم رہ کے دکھائیں گے تجھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے. سکون ہے کسی کے پاس؟ مجھے بتائیں ایسے گھروں کے اندر. اللہ تعالیٰ کے جا کے دیکھو، سبحان حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو مقرر کر دیا تعالیٰ نے. رات کے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں عصر پر، اور سب سے بڑی عصر کی وقت جو ہے قیمتی ترین وقت اللہ کے نبی نے بڑی تعریف کی. کیوں کی ہے؟ کہ مجھے بہت محبوب ہے کہ عصر کے وقت میں اللہ کا ذکر بیٹھ کے کروں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بہت محبوب ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج عصر کے اثر پر میں اللہ کا صبح اور شام کے لیے میں اللہ کا بیٹھ کر ذکر کروں. اللہ کے نبی کہتے ہیں محبوب ترین شکر ہے میرا. کیوں کہ اس کو کیا ہے کہ عصر کے وقت رات کے فرشتے، عصر کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں عصر پر، اور فجر کے وقت صبح کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں. اور جا کے اللہ سے پوچھتا ہم کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ بڑے شرمندگی سے کہتے ہیں یہ بس گئے تھے تب بھی وہاں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، لوگ بیٹھی تھی جماعت، اور جب ہم آئے چھوڑ کے اس وقت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ذکر سے مسجد سے جاتے ہیں نا فرشتے، تو کہتے تم نے ہی کہا تھا نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تسبیح پڑھنے والے ہیں تو ساتھ کریں گے. تو تم تو تسبیح کر رہے ہو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن تم نے یہ دیکھا سبحان اللہ اللہ اکبر کہ وہ جو ذکر کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس تو 2 چوائس تھے، یا شراب خانے میں چلے جاتے یا اس میں ذات کے میخانے میں آ جاتے. کس کو پسند کیا انہوں نے؟ اس میں ذات کا میخانہ پسند کیا. وہاں جو جام ڈل رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا انت سبحان انی کنت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم کے جام مل رہے تھے، کہتے اس جام کے بدلے اس کو قبول کیا انہوں نے. ایک شعر مجھے آتا ہے، رخ روشن کے آگے شمع و رقی کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع و رقی وہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے پروانہ یا ادھر جاتا ہے پروانہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے نام کی عظمت ہے، دیکھیں میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، ان کو خود اختیار دیا ہے. فرشتوں سے فرمایا کیوں کیا انہوں نے ایسا کام؟ سبحان اللہ. کیوں آ گئے شراب خانے کو چھوڑ کے میخانے میں؟ کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے ان کے جو فضل تھا اللہ نے جو بھیجا نبی شکل کے اندر. آپ کی شعر تو سنو جو تھا فرمائی دائن چراغ منیرہ جو تھا اس کو فالو کر لیا تھا، اس کی پروٹیکشن لے لی تھی. جنات بھاگ گئے، جب جنات ان کے پاس سے نکل گئے ہر کام ان کا شریعت ہوتا تھا، ہر چیز ان کی وہ سنت پہ کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ایک ایک ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا. انسان جو پکڑ لے گا تو یاد رکھیں کوئی جن اس کا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جادو اس کا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو برباد نہیں کر سکتی. تو فرشتوں نے جو یہ بات سنی تو وہ تو پھر حیران ہو گیا. اگلی طرف چلے پھر اگلی طرف بات شروع ہوئی پھر الحمدللہ. تو یہ تھا ایک اللہ تعالیٰ کا جواب فرشتوں کو کہ تم کیا تسبیح کرو گے؟ تسبیح میرے لوگ کرتے ہیں، تم تو بھائی عادت ہے تمہیں تو پیدا اس لیے کی ہے، تو خود تم سے جا کے تسبیح سیکھو گے. فرشتوں تم ان کی تسبیح میں تم بے ہوش ہو جاؤ گے جب ان کو ذکر کرتا دیکھو گے. تو بس نتیجہ کیا نکلا بھائی آج کی باتوں کا کہ ہمیں سرکاری درسوں اگر پروٹیکشن چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر کسی حالت میں بھی تو ساری یہ دعائیں یاد کر لیں جو نبی نے فرمائی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے جو بھی کرتے گاڑی میں بیٹھے دعا مانگے، داڑھی سے اٹھتے دعا مانگے. کوئی ایسا وقت نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں پروٹیکشن نہ دیا ہو. لیکن کوئی بھی پتہ نہیں نہ ہمارے بچوں کو نہ ہمیں
یہ ویران ہے، اور ہر ویران جنگل دل کے اندر گھروں کے اندر جنات آتے ہیں. ہم نہیں بچ سکیں گے جنوں سے. اتنے وحشیانہ ہمارے گھر ہوئے ہیں. میں کہوں کہ روحانی نگاہ سے آپ دیکھیں تو ہم کتے بلیاں. شاہ عبدالعزیز ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث تھے. ان کا حیران کہ دنیا میں جب وہ جاتے تھے اپنے گھر سے مسجد تک تو آج تک کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے چادر کو منہ کے آگے کر کے جاتے تھے. تو ایک دن کسی مرید نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا ہو جائے کہ آپ کو آج تک آپ نے چادر نیچی نہیں کی، آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کی چادر نیچی ہوتی ہے، آپ وہاں بھی نہیں دیکھتے ہیں کسی کو. تو انہیں کہنا کہ اچھا تو یہ جاننا چاہتا ہے تو اگلے جمعے مجھ سے پوچھنا، پھر میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. اگلا جمعہ جب آیا تو اس نے وہی سوال کیا. تو حضرت نے اٹھا کے کدھر آ میرے پاس اپنے ممبر کے پاس اٹھایا اور اپنا امامہ شریف اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا. اس نے جو دیکھا تو وہ انسان میں تھا ہی کوئی نہیں، کوئی بندر، کوئی گدا، کوئی چوہا، کوئی خنزیر، کس کی شکل میں ان کی شکل. اس نے چیخ ماری کہ حضرت یہ کیا؟ کہتا ہے حقیقت یہی ہے، انسان کی شکل اس کے اعمال پہ بن جاتی ہے. یاد رکھیں، انسان کی شکلیں اس کی اعمال پہ بن جاتی ہیں. جو عمل وہ کرتا ہے اسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو اتار دیتا ہے. یاد رکھیں، حرام کھانے والے کی جو سزا ہے وہ اسی شکل پہ آ جائے گا. سود کھانے والی سے وہ آ جائے گا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، سب اسی شکل میں آ جاتے ہیں. تو جنات کی جان ہوتے ہیں وہ تو بھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو نئی زندگی عطا فرماتی ہے. پہلی دو چیزیں یاد رکھیں کہ ساری دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. ہر وقت اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ اپنی ہر فعل اس طرح کریں اور ہر وقت پروٹیکشن لیں، ورنہ جنات سے ہم نہیں بچ سکیں گے. کر کے دیکھیں. کہتے ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری بچی نافرمان ہے، یہ فلاں سب یہ جن ہے. میں آپ بتاؤں سب جن آتا ہے، کوئی نہیں چھوڑتا. سب جن ہیں جو آئیے کام کرا رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں. بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، دائن سراج منیرہ، اس کے دامن کو پکڑ لیں جس کو اللہ نے فضل عظیم کہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ خدا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی محمد. اللهم نسألك الله فلا في المخاط من الدين دنيانا. اللهم اعصنا بقدرنا بكل وجه. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والنوم. اللهم نعوذ بك من هم الحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والبغض. اللهم نعوذ بك من مكروهات الاخلاق والهم واللعنة. اللهم نعوذ بك من كل فتن ما شاء فتن جاره. نعوذ بكلمات التامة من غضبه وشر عباده من همزات الشياطين ان يحضرون.